مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی خدمت میں گزارنے کے لیے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو سرنامہ کلام دینے کے لیے دو آیات طیبات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ایک سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے اور دوسری سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے۔ عموماً مسلمان سوچتا ہے کہ میرا دین تو سچا ہے، میرا قرآن سچا ہے، میرا رسول سچا ہے، ہم اتنی کثرت سے ہیں، لیکن دنیا میں ہم مسلمان ہی مار کھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، کہیں ہمارا قرآن یا خدا یا ہمارا نبی یا ہمارا دین استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد خاکم بدان کہیں غلط تو نہیں۔ اس کا جواب لینے کے لیے یہ دو آیات طیبات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اتنے تک نہیں بدلتا جتنے تک اس قوم کو خود اپنی حالت کے تبدیل کرنے کا خیال نہ ہو۔ یہ پہلی آیہ مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دوسری سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے جو کہ تم میں سے ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کے ساتھ وعدہ ہے کیا؟ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں رب تمہیں دنیا میں حکومت عطا کروں گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے میں رب العزت نے پہلے ان لوگوں کو حکومت عطا کی جنہوں نے میرے دین کے مطابق زندگی گزاری۔ تو یہ ایک خیال جو آج کے مسلمان، جو سوچنے والا مسلمان ہے، اس کے دل کو ڈستا ہے کہ میرا دین سچا، میرا خدا سچا، میرا قرآن سچا، میرا پیغمبر سچا، پھر میں کیوں مار کھا رہا ہوں؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو ترقی کے بنیادی جو اسباب ہوتے ہیں نا، وہ رب نے ہم مسلمانوں کو عطا کیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی نہیں، رب نے قدرتی وسائل سے ہمیں نوازا ہے۔ ان میں سب سے پہلے آبی وسائل آتے ہیں، دنیا کے مشہور دریا، دنیا کے مشہور ساحل، دنیا کی مشہور خلیجیں، دنیا کے اندر مشہور دریائے نیل، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے سندھ، بحر ابیض، بحر احمر، بحر عرب، بحر اسود اور بحر چین کا کچھ حصہ، خلیج فارس، خلیج عرب، خلیج بنگال، یہ کلی یا جزوی طور پر مسلمانوں کی ملکیت میں ہے۔ یہ ہیں آبی وسائل۔ دوسرے وسائل ہیں مادی وسائل، اللہ رب العالمین نے یہ بھی مسلمانوں کو عطا کیے۔ ان میں نمک سے لے کر کوئلے تک اور سونے سے لے کر پٹرول اور تیل تک اللہ رب العالمین نے جتنے مادی وسائل ہیں اور ذخائر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا زیادہ تر حصہ مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ دو قسم کے اور تیسری قسم کے جو ہے مواصلاتی وسائل کہ ایسے عطا کیے کہ جو عالم اسلام ہے نا، اسلامی ممالک ہیں، اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو اسلامی ممالک کو جو رب نے خطہ دیا وہ پوری اس کرۂ زمین کے درمیان میں ہے، چاہے مشرق ہو چاہے مشرق وسطیٰ ہو، یعنی ادھر والا اگر ادھر جانا چاہتا ہے تو عالم اسلام کے خطے سے گزر کے جانا ہوگا، جو کہ تمام دنیا والوں کی گزرگاہ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دنیا پر حکومت کرنے کا کہ دنیا آپ کی زمین سے گزرنے پر مجبور ہو۔
اس کو بھی آج کل طاقت تصور کیا جاتا ہے، اور یہ طاقت ہے، اور یہ طاقت بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ پھر آ جاتے ہیں جناب فوجی وسائل۔ آپ پوری دنیا کی جتنی افواج ہیں ان تمام افواج کو اکٹھا کر لیں، 4000 مذہب ہیں دنیا میں، 100 نہیں، 200 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 800 نہیں، 1000 نہیں، 4000 مذاہب ہیں دنیا میں۔ ان میں آپ اگر ساری دنیا کی افواج کو اکٹھا کر لیں تو کل دنیا کی افواج کا 25% حصہ مسلمانوں کو دیا گیا۔ کسی کے پاس 2%، کسی کے پاس 3%، کسی کے پاس 4%، کسی کے پاس 5%، لیکن مسلمانوں کو رب نے جو فوجی وسائل عطا فرمائے، پوری دنیا کے افواج کو اکٹھا کر لیں، اگر ان کے فگر اکٹھے کریں تو 25% اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ پھر آ جاتے ہیں نباتاتی وسائل۔ عالم اسلام رقبے کے تناسب کے اعتبار سے جو کاشتکاری ہے، کاشتکاری کا رقبہ، وہ اللہ رب العزت نے 35% مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ محل وقوع کے اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کا سنٹر جس جگہ آتا ہے نا، ناف، اس جگہ آپ کا عبادت خانہ ہے، جس کو آپ بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے سنٹر میں، اصل عالم، مرکز عالم، پوری کائنات کا جو مرکز ہے، وسط عالم، اللہ رب العالمین نے کعبے کی صورت میں ہماری عبادت گاہ، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ، اس کو پوری دنیا کا مرکز میں بنا کے ہمیں طاقتور بنایا۔ پھر آ جاتے ہیں جناب زرعی وسائل۔ زرعی وسائل میں قابل کاشت زمینیں اتنی ہیں مسلمانوں کے پاس کہ اگر مسلمان ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اور جدید ذرائع کو استعمال کر کے اپنی قابل کاشت زمین میں کاشتکاری شروع کر دیں تو صرف اپنی ضروریات نہیں، دنیا کے کئی بر اعظموں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تیل کے بیج، کھجور، زیتون، گنا، پھل، سبزیاں، دنیا میں جتنے بیجوں سے تیل بنتا ہے، وہ تمام کے تمام بیج جن سے تیل بنتا ہے وہ مسلمانوں کی زمینوں میں کاشت ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی مسلمانوں کو عطا کیا۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے عددی وسائل، کہ اگر آج مسلمان متحد ہو کر کسی شے کا بائیکاٹ کر دے، دنیا میں وہ چیز چل ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کی آبادی ہے 8 ارب، اور ان میں 4000 مذہب ہیں۔ کوئی مذہب 100 بندہ رکھتا ہے، کوئی 1000 بندہ رکھتا ہے، کسی مذہب کے اندر لاکھ ہیں، کسی مذہب کے اندر چند لاکھ ہیں۔ اسلام کو اللہ نے جو عددی وسائل دیے، 8 ارب اس انسان بستے ہیں، انسان جن کے 4000 مذہب ہیں، ان میں رب نے 2 ارب مسلمان پیدا کیے۔ 8 ارب میں سے 2 ارب ہم مسلمان ہیں، لیکن سارے قدرتی وسائل مسلمانوں کے پاس، تو پھر ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ پھر ہم کمزور کیوں ہیں؟ پھر عراق میں ہم مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں ہم مارے جا رہے ہیں، کشمیر میں ہم مارے جا رہے ہیں۔ ذلت کے اسباب کیا ہیں؟ تو ذلت کے اسباب جو علماء نے بیان کیے نا، وہ ہم تو نقل کرنے والے ہیں علماء کے خیالات کو آپ کی خدمت میں، اور جو علماء نے بیان کیا ان میں سے جو پہلا ذلت کا سبب ہے، 5 اسباب علماء نے بیان کیے کہ ان اسباب کی وجہ سے ہم ذلت کا شکار ہیں۔ پہلا سبب حقیقت ایمان سے معرومی ہے۔ جو اصل حقیقت ایمان ہے نا، ایمان کی حقیقت، اس سے ہم معروم ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اذان ہوئی ہے، کلمہ پڑھ لیا تو اسلام کا فرض پورا ہو گیا، سال کے بعد ایک حج کر لیا
تو میں نے فرض، چلو ٹھیک ہے فرض تو پورا ہو گیا، لیکن کیا صرف 1 سال کے بعد پوری زندگی میں ایک حج کرنا ہی مسلمان کا فرض اس پہ ختم ہو جاتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام لفظ نہیں ہے، اسلام زندگی گزارنے کا لہجہ ہے۔ اسلام لفظوں کا نام نہیں، اسلام عمل کا نام ہے۔ اس لیے قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ چومی گویم مسلمانم ملرزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اس لا الہ پڑھنے کی جو مشکلات ہیں وہ کیا ہے، میں یہ اس حقیقت کو جانتا ہوں۔ تو اقبال قلندر لاہوری نے یہ کہا کہ صرف خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اندر سے مسلمان نہیں ہوں گے، ہمارا عمل مسلمان نہیں ہوگا۔ اسلام دعوے کا نام نہیں ہے، ہمارے شناختی کارڈ پہ تو اسلام لکھا ہے، ہمارے نکاح نامے میں تو اسلام لکھا ہے، لیکن کیا ہم اپنی زندگی، میں بذات خود، میں بھی آپ میں شامل ہوں، ہم اپنی ذاتی زندگی میں نظر ڈالیں، ہماری ذات میں اسلام کتنا ہمیں نظر آتا ہے؟ ہمارے صبح بیدار ہونے سے لے کر رات بیڈ تک جانے تک کتنے کام ہم اسلام کے لیے کرتے ہیں، اور کتنے کام ہم خواہش نفس کے اور جھوٹی انا کے لیے اور دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جب حقیقت ایمان سے ہی معرومی ہوگی، ہم نمازیں پڑھیں، اپنے لیے نہ پڑھیں بلکہ دوسروں کے لیے پڑھیں، محلے والوں کے لیے پڑھیں کہ لوگ نمازی کہیں گے، گھر والوں یا رشتہ داروں کے لیے پڑھیں کہ لوگ کہیں گے نیک ہو گیا ہے۔ اگر ہم روزے رکھیں تو دکھاوے کے لیے، حج اور عمرے کریں تو دکھاوے کے لیے، دنیا کا کوئی کام حتیٰ کہ قربانی کریں تو دکھاوے کے لیے۔ آج ہم بڑی کوشش کرتے ہیں منڈی میں جا کے، جناب پھر مجھے فون بھی کئی لوگوں کے آتے ہیں کہ جناب یہ بکرا اس قسم کا، اس کا ایک سینگ ہے، اس کی ایک نوک آگے بڑھی ہوئی ہے، دوسرے کی سینگ کی نوک پیچھے ہے، یہ میں بکرا خرید لوں تو کیا یہ قربانی لگ جائے گا؟ تو میں کئیوں کو کہتا ہوں کہ یہ بھی خیال رکھو کہ جس پیسے سے بکرا خرید رہے ہو، اگر وہ پیسے حلال کے ہیں تو پھر لگ جائے گا، اور اگر وہ پیسے ہی حرام کے ہیں تو پھر جناب جتنا بھی تم بے عیب جانور تلاش کرنے کی کوشش کرو، پیسہ حرام کا ہے تو کچھ بھی نہیں لگے گا، نہ زکوٰۃ ہوگی نہ نماز ہوگی۔ حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر لقمہ حرام پیٹ میں ایک لقمہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس بندے کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے عقل حلال جو کھانے والی چیزیں ہیں اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ حلال کی ہوں، تو حقیقت ایمان سے معرومی ہے۔ دوسرا سبب جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محبوب بھیجے، اپنے حضور نبی کریم تشریف لائے، آپ نے امت بنائی، ہم نے اس امت کو فرقے بنائے، اور پھر ہر فرقے والے نے یہ کہا کہ جو میرے فرقے میں ہے وہ مسلمان ہے اور جو اگلے کے فرقے میں ہے وہ کافر ہو گئے۔ میرے فرقے والے مسلمان ہیں، اگلے کے فرقے والے کافر ہو گئے۔ محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی اور ہم جو ہیں ہم نے فرقے بنائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی پہچان بیان کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو مسلمان ہیں ان کی یہ نشانی ہے کہ یہ کافروں پر تو سخت ہیں، اپنے لیے بڑے نرم ہیں۔ ہم اپنے لیے تو بڑے سخت ہو گئے اور کافروں کے لیے جناب ہم بڑے نرم ہو گئے۔ تو یہ الٹی چیز ہم میں پائی جاتی ہے، یہ دوسری وجہ ہے، ہماری ذلت کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ خلافت سے محرومی ہے کہ اگر آج کوئی کفر کی طاقت، کوئی بھی طاقت، چاہے وہ کینیڈا ہو، ہالینڈ ہو، کوئی بھی ملک ہو، اگر وہ میرے نبی کے خاکے بناتا ہے، تو اگر ہمارا کوئی ایک خلیفہ ہو جس کے ہاتھ میں پورے عالم اسلام کی باغ ڈور ہو، وہ آرڈر کر دے کہ فلاں ملک کی پروڈکٹ نہیں خریدنی، ان کا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مادیت پرست لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ پیسے کے حساب سے اپنی دنیا اور اپنے فوائد دیکھتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے نا کہ ہماری تو معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا مسلمانوں کے خلاف بولنے پر، تو وہ کبھی بھی
نہ اسلام کے خلاف بولیں گے نہ آپ کے پیغمبر کے خلاف بولیں گے۔ سب سے کمزور خلیفہ جو تھا نا خلافت عثمانیہ میں، وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی تھا۔ آج کل ترکی والوں نے اس کا ایک ڈرامہ تشکیل دیا ہے جس کی ڈبنگ پاکستان کے اندر مختلف چینل والوں نے کی ہے، اس کا وہ ڈرامہ دکھا رہے ہیں اور دکھایا ہے کہ وہ کیسا مرد مجاہد تھا، حالانکہ اس سے پہلے جو خلفاء تھے وہ اس سے تکڑے تھے، طاقتور تھے۔ یہ خلافت عثمانیہ کا سب سے کمزور ترین خلیفہ تھا۔ اس کے دور میں یہودیوں نے کوشش کی فلسطین میں سے کوئی تھوڑی سی جگہ لے کر فلسطین میں اپنی ریاست تشکیل دینے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے کہا اس کو کہ تمہارے ملک پر بے شمار قرضہ جات ہیں اربوں کے حساب سے، وہ ہم ادا کر دیں گے، لیکن ہمیں فلسطین میں تھوڑی سی جگہ دے دو، ہم وہاں ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے اندر وہ سب سے کمزور ترین خلیفہ تھا خلافت عثمانیہ میں، عبدالحمید ثانی۔ لیکن اس نے جب یہودیوں نے یہ کہا نا کہ تمہارے ملک کے سارے قرضے ہم ادا کرتے ہیں، سارے قرضے ہم اتار دیتے ہیں، صرف فلسطین میں تھوڑی سی جگہ ہمیں دے دو اسرائیل بنانے کے لیے، یہودی سٹیٹ بنانے کے لیے، تو وہ سب سے کمزور خلیفہ تھا، اس نے تنکا زمین سے اٹھایا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے سارے قرضے بھی ادا کر دو تو اس کے بدلے میں، تم تو کہتے ہو نا فلسطین میں تھوڑی سی جگہ کہ یہودی سٹیٹ بنائیں، اسرائیلی سٹیٹ ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں، میں ایک تنکے کی جگہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ تم نے قرضہ نہیں دینا تو نہ میرا ادا کرو، میرا قرضہ میرا ملک خود ادا کر دے گا۔ تو حضرات محترم، جو علماء کرام نے مسلمانوں کی ذلت کے اسباب میں سے جو تیسرا سبب گنا ہے وہ خلافت سے محرومی ہے، کہ اس وقت ہم خلافت سے محروم ہیں، ہماری اجتماعیت ختم ہو چکی ہے، اور ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہر طبقے نے، ہر فکر نے، ہر جماعت نے بنا لی ہے۔ چوتھا سبب، سب سے بڑا جو ہماری ذلت کا سبب ہے، علماء نے لکھا، وہ ہے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آپ کہیں گے بڑی قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، نہ کہ قرآن خوانیاں تو ہوتی ہیں، قرآن فہمیاں نہیں ہوتی۔ قرآن خوانیوں کی تو کثرت ہے۔ میرے والد فوت ہو گئے، میرے دادا میرے نانا فوت ہو گئے، تو میں نے قراء کی ونگار ڈال دینی ہے کہ جناب پڑھو، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ جس کو میں نے بٹھایا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ اگر اس نے 1000 روپے کے لیے قرآن پڑھا ہے تو 1000 تو اس کی جیب میں چلا جائے گا، لیکن 1000 روپے کے لیے قرآن پڑھنے والے کو ثواب کتنا ملے گا؟ تو جو اس کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ آپ کے دادا کو، نانا کو، والد کو کیا بخشے گا؟ لیکن کچھ چیزوں کو ہمارے علماء اس لیے اس ڈر کی وجہ سے نہیں بیان کرتے کہ آپ عوام سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پہ عوام جو ہے وہ وہابیت کا لیبل نہ لگا لیں۔ اب یہ سارے خطرات جو ہیں وہ جھیلنے پڑیں گے اور اپنے نقائص اور معرومیوں کو بیان کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن خوانیاں بڑھ گئیں۔ وہ قرآن جو زندگی کا نصاب تھا، ہم نے اس کو صرف اور صرف موت کے لیے چھوڑ دیا، کہ اس وقت قرآن پڑھتے ہیں جب کوئی مر جائے، اس وقت قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے۔ ہم نے اس قرآن کو مرنے کا نصاب بنا دیا، حالانکہ یہ زندہ لوگوں کا نصاب تھا، یہ زندگی کا نصاب تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن اے میری امت، میرے غلاموں، ایک قرآن اور ایک میری یاد، اس کو نہ چھوڑنا۔ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو میں محمد مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ یا اللہ، میں نے قرآن چھوڑا تھا، اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، میں ان کے پاس قرآن کی دولت چھوڑ کے آیا تھا۔ پانچواں سبب جو ہے میں بڑی شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں کیونکہ علماء ماشاءاللہ موجود ہے، ان کا بیان بھی ہوگا، وہ دعا بھی کریں گے۔ میں نے یہاں سے کل شریف کی ایک محفل میں جانا ہے، وہاں میرا انتظار ہو رہا ہے، یہ بھی ضروری تھا، وہ بھی ضروری ہے، میری ذمہ داری ہے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ پانچواں سبب
مختصراً جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علماء نے بیان کیا ہماری ذلت کا سبب ہماری بدعمالیاں ہیں۔ آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لے، کوئی چینل دیکھ لے، دنیا کا ہر گناہ ہم مسلمان کرتے ہیں۔ جتنا بڑا حجی اتنا بڑا ملاوٹ کرنے والا، جتنا بڑا حجی اتنا بڑا ذخیرہ اندوز، جتنا بڑا متقی بننے کا لیبل لگایا ہوا ہے، اتنا زیادہ اپنے کاروبار میں فراڈ کرنے والے۔ حضرات محترم، دنیا جہاں کا ہر جرم ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ آپ نے پچھلے دنوں وہ ایک چھوٹی بچی 4 ماہ کی، اس کے ساتھ جو ریپ ہوا، وہ کرنے والا کوئی ہندو تو نہیں تھا، اسلام کا معاشرہ، اور وہ بندہ بھی مسلمان ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام تو دور کی بات ہے، ہمارے اندر تو انسانیت بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو جب تک ہم اپنا کردار اس قرآن کے مطابق، ہم نے اس قرآن کو روایت بنا لیا، ہم یہ ساری رسمیں بنا لی ہیں، ہم نے یہ ساری چیزیں اب رسمن، مذہب کو رسم بنا لیا، تو یہ جناب قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنی بدعمالیاں چھوڑ کے نیک اعمالیوں کی کوشش کی تو نہ صرف انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرے گا، انفرادی حالات درست ہوں گے، بلکہ جب افراد ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اجتماعی معاشرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا، اور وہ حسن جو انفرادی شخصیت میں آئے گا وہ بڑھتا بڑھتا پورے معاشرے کا حسن بن جائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت ایمان عطا فرمائے، اور اصل اسلام اور قرآن مجید اس کی تعلیم اور اس کی تفہیم حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو تھوڑا سا